اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے الذی اعلی منزلۃ المؤمنین، جس نے بلند کیا مومنین کے درجے کو۔ اعلی یعلی، اعلا کا معنی ہے بلند کرنا۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بلند کیا مومنین کے درجے کو۔ بے کریم خطاب ہی، یہاں کریم خطاب ہی، کریم جو ہے یہاں مضاف ہے اور خطاب مضاف الیہ ہے۔ اصل میں یہ عرب کے اندر جو ہے صفت کی اضافت یہ موصوف کی طرف ہو رہی ہے، اور عربی میں کبھی کبھی اس طرح کرتے ہیں کہ صفت کی اضافت کر دیتے ہیں، موصوف کی طرف کر دیتے ہیں، اور یہاں بھی اسی طرح ہی ہے کہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف۔ اصل میں عبارت یوں تھی کہ بے خطاب ہل کریمی، بے خطاب ہل کریم، اصل عبارت یوں تھی، یعنی کریم یہاں معنی ہوں گے معزز، یہاں ہم معزز کریں گے، جس نے اپنے مومنین کے درجے کو بڑھایا اپنے معزز خطاب کے ساتھ، جس نے مومنین کے درجے کو بڑھایا اپنے معزز خطاب کے ساتھ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے درجے کو بلند کرنے کے حوالے سے یہ علامہ صاحب نے خطبے کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے معزز خطاب کے ساتھ غیر کو مخاطب کیا۔ جب غیر کو مخاطب کیا جائے، اس سے کلام کیا جائے تو اسے خطاب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا معزز خطاب کے ساتھ، مومنین کی منزل یعنی مقام کو بلند کر دیا، مومنین کے اب درجے کو بلند کر دیا گیا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین۔ اب یہاں جو ہے اور تم ہی بلند درجے والے ہوگے، یعنی بلند مقام والے ہوگے۔ مومنین کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ معزز خطاب کے ساتھ اللہ پاک نے عزت کے ساتھ خطاب کیا تاکہ ان کا مرتبہ بلند ہو، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا تم ہی بلند ہوگے۔ اب یہاں بھی خطاب جو ہے معزز فرما کر مومنین کی درجات کو بلند کیا، جبکہ کفار کے ساتھ یہ عزت والا کلام نہیں، بلکہ ان کو کیا کہا گیا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دو اے کافرو، یعنی کافروں کو کافر کہا گیا ہے۔ یعنی کافر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنے والا، ناشکری کرنے والا۔ تو یہ ان کے لیے تذلیل ہے، مزید ذلت کی گئی ہے، ان کو تذلیل کی گئی ہے، ان کو برے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ اچھے طریقے سے خطاب کیا ہے اور ان کے درجے کو بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعَالِمِينَ، عالمین ہوگا، عالم کی جمع عالمین، دارب کی جمع جس طرح داربون ہے، عالم کی جمع عالمون، تو یہاں عالمین ہے، یہ حالت جری میں ہے، یعنی مضاف الیہ ہو رہا ہے۔ اور بلند کیا درجۃ العالمین، علماء کے درجے کو، بمعانی کتاب ہی، یہاں معانی سے پہلے مضاف محذوف ہے، اے بفہم معانی کتاب ہی، اے بفہم معانی کتاب ہی، یعنی اپنی کتاب کے معانی کو سمجھنے کے لیے، یعنی سمجھنے کے ساتھ، اپنی کتاب کے معانی کے سمجھنے کے ساتھ۔ اور بلند کیا علماء کے درجے کو اپنی کتاب کے معانی کو سمجھنے کے ساتھ، کیونکہ عام مومنین جو ہیں وہ قرآن پاک کے معنی کو تو سمجھتے نہیں، لیکن علماء جو ہیں وہ قرآن کے معنی کو سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے علماء کرام کو اللہ پاک نے جو عطا کی ہے۔ اور بلند کیا علماء کے درجے کو اپنی کتاب کے معانی کے سمجھنے کے ساتھ۔ اب ہا ضمیر کتاب ہی کی جو ہے یہ راجع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَخَصَّ الْمُسْتَنبِطِينَ،
اور خاص کیا مستنبطین استنباط کرنے والے کو، یعنی مجتہدین جو ان کو کہتے ہیں، منہم ان میں سے، ان علماء میں سے، یعنی استنباط جو ہے قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل کو نکالنا، اس کو کہتے ہیں استنباط۔ تو مجتہدین اس سے مراد ہیں، یعنی مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل کو نکالتا ہے، اسے مجتہد کہا جاتا ہے۔ تو خاص کیا مجتہدین کو منہم ان علماء میں سے، بے مزید الاصابتی، مزید جو ہے یہ مصدر میمی ہے، مزید جو ہے یہ مصدر میمی ہے۔ الاصابہ کا معنی ہے درستگی، یعنی درستگی، اصابہ کا معنی ہوتا ہے درستگی۔ تو یہ بھی صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف، مزید صفت تھی اور الاصابہ جو ہے یہ موصوف تھا، تو اصل میں تھا بالاصابۃ الزائدۃ، بالاصابۃ الزائدۃ، تو یہاں اس طرح عبارت تھی، یعنی زائد درستگی کے ساتھ۔ خاص کیا مجتہدین کو ان علماء میں سے زائد درستگی کے ساتھ، ایک عام عالم ہے، ایک مجتہد ہے۔ دین میں زیادہ پختگی کس کو حاصل ہے؟ وہ مجتہد کو حاصل ہوگی۔ خاص کیا ان علماء میں سے ان مجتہدین کو زائد درستگی کے ساتھ، وثوابہ، اور ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جلالت کی طرف، یعنی بے مزید الاصابت، ثواب کا عطف ہو رہا ہے اصابہ پر، یعنی مزید ثواب کے ساتھ، یعنی اپنے زائد ثواب کے ساتھ۔ مستنبطین کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ خاص کیا ہے اپنے زائد ثواب کے ساتھ۔ مجتہد کو زیادہ ثواب ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المجتہد یخطئ و یصیب، کہ المجتہد یخطئ، مجتہد خطا بھی کرتا ہے، و یصیب، اور حق کو بھی پہنچتا ہے، یعنی درستگی یعنی حق کو بھی پہنچتا ہے، حق کو بھی مجتہد پہنچتا ہے۔ اذا اصاب فلہ اجران، جب وہ درستگی یعنی حق تک پہنچتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ وَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اور جب وہ غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو اسے 1 اجر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک مسئلہ ہے، معلوم نہیں ہے، مجتہد قرآن اور حدیث میں سے غور و فکر کرتا ہے اور اس مسئلے کو نکالتا ہے، تو اس مسئلے کے بارے میں امام ابو حنیفہ کچھ اور فرماتے ہیں، اور امام شافعی اور فرماتے ہیں، امام مالک اور فرماتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح ہیں اور حدیث میں اس طرح ہیں۔ غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے غور و فکر کرنے کے اندر خطا بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں سے ایک ہی شخص حق پر ہے، تو جو حق پر ہے اس کو ڈبل اجر ملے گا، دگنا ثواب ملے گا، 2 اجر ہیں اس کے لیے، اور جو شخص خطا پر ہیں ان کو کیا ملے گا؟ ان کو 1 اجر ملے گا۔ لیکن ہر ایک کی دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، لیکن ہر ایک کا مسئلے کو مستنبط کرنا یا نکالنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ ہر ایک مسئلے کے بارے میں 4 رائے آ گئیں، 4 قسم کی رائے آ گئیں، اور لازمی بات ہے حق ایک ہی ہوگا، اور یہ کون حق پر ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ حق پر کون ہے۔ تو جو حق کو پہنچا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو دگنا اجر ملے گا، 2 اجر ملیں گے، اور جس نے غلطی بھی کی، خطا کی، خطا ہوئی، کیا انہوں نے غلطی جان بوجھ کر کی؟ نہیں، انہوں نے اپنی پوری صلاحیت صرف کر دی، اپنی جو ہے محنت انہوں نے کی، کوشش کی، اور غلطی انہوں نے تو کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی 1 اجر دے گا، کیونکہ انہوں نے غور و فکر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے مسائل کو نکالنے کو غور و فکر کیا ہے۔ اور لیکن جو حق کو پہنچا ہے اس کو کتنے اجر ملیں گے؟ اسے 2 اجر ملیں گے۔
اسے 2 اجر دیے جائیں گے۔ اور خاص کیا مجتہدین کو منہم ان علماء میں سے بمزید الاصابت زائد درستگی کے ساتھ و ثواب ہی اور اس کے اپنے زائد ثواب کے ساتھ۔ تو یہاں معنی تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب ایک بات اور ذرا توجہ کریں، یہاں مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 فعل ذکر کیے ہیں، 3 فعل عطف کیا ہے اعلیٰ منزلت۔ اعلیٰ جو ہے یہ صلہ ہے الذی موصول کا، موصول جو ہے کس کو چاہتا ہے؟ صلہ کو چاہتا ہے، تو اعلیٰ جو ہے یہ صلہ ہے۔ ورفع جو ہے اس کا عطف ہو رہا ہے اعلیٰ پر، لہٰذا یہ بھی کیا ہوگا؟ یہ بھی موصول کا صلہ بن جائے گا۔ اسی طرح وخصّ یہ اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ یہ بھی اعلیٰ پر ہو رہا ہے، لہٰذا یہ بھی کیا بن جائے گا؟ صلہ بن جائے گا۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مومنین کے درجے کو بلند کیا اپنے معزز خطاب کے ساتھ، اور وہ اللہ جس نے بلند کیا علماء کے درجے کو اپنی کتاب کے معنی کو سمجھنے کے ساتھ، اور وہ اللہ جس نے خاص کیا مجتہدین کو ان میں سے زائد درستگی اور اپنے زائد ثواب کے ساتھ۔ معنی امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہاں مصنف نے 3 فعل ذکر کیے ہیں، 3 صلے ذکر کیے۔ پہلا صلہ جو ہے اس میں اعلیٰ فعل لے کر آئے، دوسرے صلے میں وہ معطوف اول ہے اس میں رافع فعل لے کر آئے، تیسرے صلے میں خصّہ، دوسرے معطوف میں خصّہ فعل جو ہے وہ لے کر آئے۔ آپ دیکھیے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ بتائیں اعلیٰ یہ ہفت اقسام میں کیا ہے؟ اعلیٰ ہفت اقسام میں ناقص ہے۔ ناقص یائی ہے یا واوی ہے؟ یہ ناقص واوی ہے۔ اعلیٰ یہ علوّن سے نکلا، علوّن کا معنی ہے بلند ہونا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ناقص واوی ہوا، اور اب ترتیب دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ اعلیٰ ذکر کیا ناقص واوی، اس کے بعد رفع کیا ہے؟ ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے، اور خصّہ یہ ہفت اقسام میں کیا ہے؟ یہ مضاعف ہے۔ اب دیکھو ترتیب انہوں نے کس طرح ذکر کیا، مومنین کے لیے فعل ناقص لائے، اور علماء کے لیے فعل صحیح لائے، اور مجتہدین کے لیے، مستنبطین کے لیے فعل مضاعف لائے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مومنین جو ہیں درجہ علماء کے مقابلے میں ناقص ہے، مومنین کے لیے فعل ناقص لے کر آئے، وہ قرآن، کیونکہ وہ قرآن کے معنی کو نہیں سمجھ سکتے۔ معلوم ہوا کہ ان میں جہل آ گیا، جہل کا وصف پایا گیا ہے، لہذا وہ ناقص ہوئے۔ اور علماء جو ہیں جہل سے علماء محفوظ ہیں، قرآن پاک کے معنی کو سمجھتے ہیں، اس لیے وہ صحیح ہیں، ان کے لیے فعل صحیح لے کر آئے۔ اور مجتہدین کے لیے ان کا درجہ عام علماء سے بڑھ کر ہے، تو ان کو خطا بھی ہو تو ان کو حق تک پہنچیں تو ان کو کتنے ثواب ہیں؟ 2، تو لہٰذا ان کے لیے مضاعف لے کر آئے، یعنی دگنا کیا ہوا، یعنی کہ ان کا اجر بھی دگنا ہے، لہٰذا ان کو دگنا کیا ہوا۔ یہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ بڑا خوبصورت انہوں نے کلام لیا ہے، علامہ صاحب بڑی خوبصورت عبارت لے کر آئے ہیں۔ تو وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ، اور رحمت نازل ہو علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وَأَصْحَابِهِ، اور آپ کے اصحاب پر، یعنی صحابہ پر۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو، تو وہ کیا کہلائے گا؟ صحابی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھنے کا اتنا رتبہ بڑھ گیا، اتنا درجہ بڑھ گیا کہ اب ساری دنیا کے بعد کے اولیاء اس کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کی صحبت کا فائدہ ہے، یعنی کہ ایمان کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کی صحبت کی تو صحابی قرار دیے۔ رحمت نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، و اصحابہ، اور ان کے اصحاب پر۔ ہمیں تمام صحابہ سے پیار ہے، ہمیں محبت ہے، اور ہمیں بے انتہا تمام صحابہ سے محبت ہے۔
تو صحابہ ہی نے تو ہم تک دین پہنچایا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا، جو کچھ سنا، بعین ہی حرف بحرف ہم تک پہنچایا۔ تو جس طرح یہاں ذکر کیا ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَحْبَابِهِ، اور سلامتی ہو ابو حنیفہ پر اور وَأَحْبَابِهِ، اور ان کے احباب پر، جو ان کے احباب ہیں ان پر۔ احباب سے مراد کون ہوں گے؟ ان کے شاگرد اور شیوخ مراد ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ ان کے احباب ہیں، ان کے اساتذہ بھی، ان کے تلامذہ بھی۔ سلامتی نازل ہو ابو حنیفہ اور ان کے احباب پر۔ یاد رکھنا ہے اس بات میں، صلاۃ و سلام جو ہے جمہور کے نزدیک صلاۃ اور سلام یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، انبیاء کے لیے بولے جائیں گے، انبیاء غیر انبیاء کے لیے مستقلاً اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے جمہور کے نزدیک۔ لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، یعنی وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، تو آپ ابو بکر صدیق کے لیے صرف مستقلاً صلاۃ کا کلمہ نہیں لا سکتے، یہ جمہور کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سلام بھی انبیاء کے ساتھ خاص ہے، یہ بھی غیر نبی کے ساتھ استعمال کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں طبعاً اتباع کے اندر کر سکتے ہیں، کیسے؟ جس طرح حضور کے نام کو پہلے ذکر کر دیں، ساتھ اور جس کو مرضی ذکر کر لیں، یا اب آپ کہہ سکتے ہیں وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَعَلِيٍّ وَعُثْمَانٍ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ، یعنی اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب السلام کا اب یہ مستقلاً نہیں ہوا بلکہ تبعاً ہوا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، پہلے اول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اس کے بعد باقی ان کے احباب کو ہم نے ذکر کر دیا۔ یہ بات امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہاں جو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے والسلاموں کا کلمہ اکیلے ذکر کیا ہے، والسلام علی ابی حنیفہ، یہاں آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ والسلاموں کا کلمہ علیحدہ ذکر کیا ہے، تو وَأَحْبَابِهِ کا کلمہ ساتھ ذکر کیا، سلام کو، سلامتی کو مستقلاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ذکر کر دیا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا جمہور کے مسلک کے نزدیک یہ جائز نہیں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا، سلام، صلاۃ و سلام جو ہے یہ غیر نبی کے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ بعض علماء کا یہ مسلک ہے، معلوم ہوا کہ مصنف کا بھی یہی مسلک تھا، اس لیے انہوں نے بھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے احباب کے لیے سلام کا کلمہ ذکر کیا ہے۔ آگے وبعد اے بعد الحمد والصلاة، یعنی حمد و صلاۃ کے بعد، فإن اصول الفقہ اربعۃ، بس یقیناً اس فقہ کے اصول یعنی ادلہ، اصول جمع ہے اصل کی بمعنی دلیل کے، ادلہ جمع ہے، بس یقیناً فقہ کے ادلہ جو ہیں، فقہ کی دلیلیں کتنی ہیں؟ اربعۃ، 4 ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، وسنت رسولہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سنت بھی کہتے ہیں۔ واجماع الامت، اور تیسری کیا ہے؟ اجماع امت ہے۔ والقیاس، اور چوتھی کیا ہے جی؟ قیاس ہے۔ فلا بد من البحث، بس ضروری ہے بحث کرنا، فی کل واحد من هذه الاقسام، کہ ان اقسام میں سے ہر ایک کے اوپر جو ہے ہمیں بحث کرنی ضروری ہے، لیعلم، تاکہ جان لیا جائے، بذالک، اس کے ذریعے سے، کس کو جان لیا جائے؟ طریق و تخریج الاحکام، احکام کو نکالنے کے طریقے معلوم ہو، یعنی طریقہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے فقہ کے ادلہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اور لہٰذا مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چاروں میں کے اندر جو ہے بحث ضروری ہے، تاکہ طریقہ سیکھا جائے کہ کس طریقے سے قرآن اور حدیث سے ہم جو ہیں، قرآن و حدیث سے
یہ ہم مسائل نکالتے ہیں اور یہ کس طرح دلیل بنتے ہیں اور کس طرح اس کے اندر سے مسائل کو نکال سکتے ہیں، تو ہر ایک کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ یہاں مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، اور یہاں آگے جو ہے اب ہم پڑھیں گے، بحث سے شروع کریں گے، اور سب سے پہلی کتاب اللہ کی بحث ہوگی، تو وہ انتہائی طویل ترین بحث انہوں نے کی ہے، اور اس کے بعد کتاب کا اکثر حصہ اسی کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کے بعد حدیث کے اوپر ہے، وہ مختصر سا حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد اجماع پر مختصر سا، اور پھر قیاس کے اوپر آخر کے اوپر بحث کریں گے، قیاس کے اوپر وہ بھی تھوڑا سا لمبا چوڑا ہے قیاس کے حوالے سے، تو اس پر بحث کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ اسے اچھے طریقے سے یاد کریں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔